Welcome back. میرے خیال سے without any further delay we're going to go read some of the رموز بے خودی کے جو آپ نے جی چوائس علی، کی ہے. کیونکہ رموز بے خودی اگین ایز وی سیڈ کہ پاکستان کے آج کے جتنے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے لیے ایک فنڈامنٹل ڈاکومنٹ ہے. دس بک شوڈ بیکم دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ ہماری کورس بکس میں پڑھائی جانی چاہیے. ہماری فورن پالیسی کے ہر افسر کو گریجویٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ رموز بے خودی نہ پڑھ لے. یعنی اگر ہماری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک نیشن، ایک قوم، ایک کلیکٹو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کتنی پاورفل اینٹی ہوتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا مقصد جب ایک ہو جاتا ہے تو وہ کتنی بڑی سونامی ہوتے ہیں کہ دنیا کی ہر آزمائش کو توڑتے وہ نکل سکتے ہیں. اور ایک فرد کا ایک ملت سے رابطہ کیا ہے. یہاں اقبال بڑا خوبصورت کہتے ہیں، دیکھیے وہ شعر جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر پتا اپنے درخت سے ٹوٹ جائے تو موسم بہار میں بھی وہ سبز نہیں ہو سکے گا. تو کوئی پاکستانی اگر پاکستان سے الگ ہو جائے، یہ سمجھے کہ میری شناخت اب پاکستان نہیں ہے، یہ سمجھے کہ میری شناخت اب اسلام نہیں ہے. کیونکہ پاکستان اور اسلام ایک ہی لفظ کے دو ہی لفظ ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے دونوں کا. ٹھیک. پاکستان مدینہ ثانی ہے، وہ پاکستان مدینے کی ریاست ہے. جو اس وقت کے دور میں کسی مسلمان نے اگر مدینے سے رشتہ توڑ لیا اپنا، تو اس نے اپنے دین سے بھی رشتہ توڑ لیا. کیونکہ مرکز اس وقت ہمارے دین کا مدینہ تھا. ہمارا مرکز، روحانی مرکز مکہ اور مدینے کے ساتھ اللہ نے جو خطہ زمین اب تیار کیا ہے کہ امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، وہ پاکستان ہے. ہم نے اقبال کا پاکستان تلاش بھی کرنا ہے، بنانا بھی ہے. اللہ نے ہمیں خطہ زمین تو دیا ہوا ہے، اس کی روحانی اساس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب فرد قوم کی صحبت سے، جب ایک فرد کو، ایک انڈیویجول کو، جب ایک علی کو، ایک زید کو، جب ہم میں سے ہر شخص کو یہ قوم ملتی ہے، ہماری نیشن ملتی ہے، پاکستان ملتا ہے، تو اس کی گرمی سے ہم پختہ تر ہوتے ہیں. جب اس کی حدت ہمیں ملتی ہے، ہمیں پکاتی ہے، اٹ میکس اے اسٹرانگر. گویا مانن فرد ملت بن جاتا ہے. یعنی حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پاکستان بن جاتا ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. یہ کہانی نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے. ایچ ون آف us have the strength of this nation with us. جب ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اس پاکستان کو، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو میں اور تمہاری اکیلے نہیں کھڑے ہوتے. 16-17 کروڑ لوگ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں. 1 ارب مسلمان امت ہمارے پیچھے ہوتی ہے. جب اس پاکستان کو عزت ملتی ہے، پوری مسلمان دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. جب ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا تھا تو انڈونیشیا سے لے کے نارتھ افریقہ تک مسلمانوں نے چراغاں کیا تھا. گھروں سے باہر نکل آئے تھے، جلوس نکالے گئے تھے، مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں. صرف پاکستانیوں نے نہیں بانٹی تھی، امت مسلمہ نے. فلسطینی بچوں نے اس دن اسرائیلیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی. اب ہم تمہارے ساتھ حساب کریں گے کہ اب ہمارے پاس بھی ایٹم بم آ گیا. ہماری عزت اور آبرو ہماری ملت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ہماری وجود میں داخل. دیکھیے، کوئی جرمن برٹش ہسٹری کو اون کر کے یہ نہیں کہے گا کہ وہ ہماری تاریخ ہے. کوئی فرینچ اٹالین ہسٹری کو اون کر کے یہ نہیں کہتا کہ وہ ہماری تاریخ ہے. ہم مسلمان خلافت عثمانیہ کی تاریخ کو، اندلوسیہ کی تاریخ کو، خلافت راشدہ کی تاریخ کو اون کر کے کہتے ہیں ہماری تاریخ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ملت سے جوڑتے ہیں اپنے آپ کو. ہم کہتے ہیں ہم نے اسپین پہ حکومت کی، ہم اس طرح کہتے ہیں جیسے میرے باپ دادا نے کی. بالکل صحیح. ہم اس طرح کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں ہم نے ایسی حکومت بنائی کہ چین سے لے کے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی. اور جو شیر شاہ سوری یا غوری یا جو ہمارے بڑے تھے اور آئے، اور ہم لوگوں نے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ ایتھنک یا ادروائز، لیکن ہم ان کو اپنا ہم اس طرح اون کرتے ہیں جیسے ہمارے بزرگ ہیں. یہ ہمارے دنیا کی کسی قوم میں یہ ایٹریبیوٹ نہیں ہے. اگر سوچو غور سے کہ اتنی پاورفل اینٹی ہے یہ، کہ جب ہم اپنے آپ کو 1400 سال کی مسلم تاریخ جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اون کرتے ہیں. We must recognize this is the This power. is the biggest strength we have. یہ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ پاکستان، لوگ کہتے ہیں پاکستان 62، لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم بلوچ قوم ہے، ہمارا 9000 سال پرانا بلوچ ہے، ہم پاکستانی تو ہم 60 سال پہلے بنے. یہ سیپریٹسٹ بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد یہ بات کرتے ہیں. نارمل بلوچ تو یہ بات نہیں نارمل 99% بلوچ جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، ہیں، سندھی یا پٹھان، کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی پاکستان میں مجھے ایسا بندہ نہ ملا کہ جو کہے کہ میں نے. جتنے پاکستان میں لوگ بستے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمارا رشتہ حضور کی نسبت سے، ہمارا تعلق مکہ اور مدینے کی نسبت سے، ہمارا تعلق اللہ کے رسول کی ذات مبارک سے، پھر ہم پاکستانی ہیں. اس کے بعد شناخت کے لیے ہم سندھی بلوچی پٹھان مہاجر ہیں. جتنے پاکستانی 14 کروڑ 17 کروڑ جو پاکستانی یہاں بستا ہے، اس کا سیکوینس آف پرائرٹیز یہی ہے. جو لوگ اس ملت سے الگ ہوتے ہیں، دیکھیے ڈیوائڈ اینڈ رول اس فرعون کے سسٹم کا ایک خاص طریقہ ہے. یہ پہلے انسانوں کو قوموں میں توڑتے ہیں، پھر قوموں کو چھوٹی قوموں میں توڑتے ہیں، پھر چھوٹی قوموں کو افراد میں الگ کرتے ہیں، انارکی اور کیوس پھیلاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر توڑ دیتے ہیں کہ ہر انسان آوارہ ہو کے پھرتا ہے. انڈیویجولزم از اے ٹریپ.
کہ سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی کلیکٹیو کمیونٹی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے تو وہ ہلاک ہوتا ہے. جتنی بڑی کمیونٹی ہوگی اتنی اس کی اسٹرینتھ ہوگی, اتنی اس کی طاقت ہوگی. وہی بات کہ مکے نے دیا پیغام جنیوا کو, اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ جمعیت اقوام یا جمعیت انسان, یعنی یا تم قوموں کو توڑ, یونائٹڈ نیشن میں وہ کہتے ہیں 180 قومیں, وہ اس کو 680 قومیں بنانا چاہتے ہیں, الگ الگ ملک نکالنا چاہتے ہیں, مزید ملکوں کو توڑ کے چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. یوگوسلاویا کے 7-8 ملک نکال دیے, پاکستان کے 4 بنانا چاہتے ہیں, استغفر اللہ, پھر انڈیا کے توڑنا چاہتے ہیں, 40 بنائیں گے. تو یہ تو اور پھر ان کو بعد میں جوڑیں گے, یعنی کہ یہ کہ پہلے توڑو پھر جوڑو, اس لیے کہ ان کی ان کے لیے بے خودی کا جو سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ انسان کو وہ یہ بتاتے ہیں اقبال کہ فرد کا ملت سے کیا رابطہ ہے. اپنے آپ کو ملت دیکھو, خود تم دنیا میں جہاں کہیں ہو وہاں تو, اور یہ عجیب بات ہے جب ہم پاکستانی ملک سے باہر ہوتے ہیں نا تو ہمارا پاکستانی ہونا ہماری رشتہ داری بن جاتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے. کرکٹ میچ میں آپ دیکھو دبئی میں جانتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن وہ 40-50 ہزار پاکستانی جو پورے دبئی میں یا مڈل ایسٹ میں ہے خوشی سے کٹھے نعرے مارتا ہے کہ جب ہم جیت رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. اس وقت ہماری رشتہ داری ہوتی, کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا تم سندھ کے ہو, پنجاب کے ہو, بلوچستان کے ہو. ایک سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے, اس آنکھوں سے سب باہر جا کے زیادہ. پاکستان میں بھی ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں کرتا. ماشاءاللہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سندھی اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں دیکھا, اور یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک کال لیتے ہیں, بہت دیر سے میرے کان کے اندر ایک آواز آ رہی ہے. ہیلو, السلام علیکم علی, دس از عائشہ. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں علی, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا سوال ہے حکیم صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میرا ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے ریگارڈنگ دی بیسک نالج, کیونکہ آئی ایم اے ٹریننگ لائر اینڈ اے سوشل ایکٹیوسٹ. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اقبال کے کلام میں ایک بہت کشش ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جو بھی وہ پڑھتا ہے اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ فارملی ایجوکیٹڈ بھی تھے اور ان میں ایک روحانیت بھی تھی, تو ان کے جو کلام کی کشش ہے وہ ان کی فارمل ایجوکیشن کی وجہ سے ہے اور ان کے ایکسپیرینس کی وجہ سے ہے, یا ان کے اسپرچولیزم کی وجہ سے ہے, یا ان دونوں کا ملاپ ہے؟ آپ نے کہا تھا بڑا چھوٹا سا سوال ہے لیکن کافی بڑا سوال تھا. اس بڑے سے سوال کا ہم کافی اچھا بڑا جواب دیں گے لیکن اس بریک کے بعد.